السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ذوالحج کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس مہینے کا خوب اہتمام کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، صدقات خیرات جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حج ہے۔ اس دن عرفہ کا روزہ ہے، وہ آئے گا، وہ رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو ہماری پانچوں عبادات ہوتی ہیں نا، وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، توحید، نماز، روزے، خیرات اور حج، یہ پانچوں عبادات جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چلے تکبیر پڑھ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو آپ خوب پڑھتے رہیں۔ اچھا، اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں، اتنے کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ آیا۔ دیکھیں، جیسے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری راتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ وہ کتنی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، اور کتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور کتنی خیر و برکت والی وہ راتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے وہ راتیں ہیں، ایسے ہی یہ عشرہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حج بھی آئے گا، اور عرفہ کا روزہ جیسے، تو اس کے علاوہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سنت ابراہیمی کو بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے، اور پورا کرتے ہیں لوگ اللہ کی توفیق سے۔ بڑا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اور زیادہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں دے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قربانی بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ غیب سے سبب لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر کہ تکبیرات جو ہے وہ بہت زیادہ وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، جس کے اندر انسان کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ روزے جو ہے وہ 10 بھی رکھ سکتے ہیں۔ 10واں روزہ تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ 10واں روزہ نہیں ہوتا، اس دن قربانی ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کر کے آتے، نماز پڑھ کے آتے تھے، جب نماز پڑھ کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روزے کو افطار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روزہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو جب کریں تو اس کے اندر جو کلیجی جب جانور کی نکالیں تو اس کے اوپر انہوں نے ختم پڑھ کے تو اس کو وہ کھانا ہے، تو وہ اس کا روزہ ہے۔ تو دیکھیں، عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں وہ دیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شام کے وقت ہو، تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے کہ آپ وہ کلیجی آئے اس کو پکائے پھر آپ اس کے اوپر روزہ افطار کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب نماز پڑھ کے آ جائیں تو نماز پڑھ کے آنے کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز سے مطلب کہ اپنی روزے کو افطار کر لینا، کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، وہ ایک فاقہ ہوتا ہے، وہ ایک آپ نے سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو پورا کرنا ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں تو آپ نے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا لینی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی قربانی جیسے آپ نماز پڑھ کے آئے فوراً قربانی ہو گئی تو آپ نے قربانی کر لی، جیسے بکرے کی قربانی کی تو آپ نے جلدی سے وہ کلیجی تھوڑی سی نکال کے توے کے اوپر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی قربانی لیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں تو فوراً آپ نے روزہ جو ہے وہ کھول لینا ہے، کیونکہ روزہ اس دن عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر جسم کے اندر طاقت ہے تو آپ روزے رکھیں، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے،
اور روزے کا شوق بھی ہے تو پھر آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عرفہ کے روزے متعلق، تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اب تو جیسے دیکھیں چاند نکل آیا ہے، تو آپ نے اس سے پہلے ہی آپ سارے جانتے ہی ہوں گے کہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس جو ہے قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ کیا کرے کہ اس مہینے کے شروع ہونے ہی سے پہلے اپنے بال اور ناخن جو ہے اگر انہوں نے بال کاٹنے ہیں بال کٹوا لے، ناخن ہے تو ناخن کٹوا لے، لیکن مہینے کے شروع ہونے سے پہلے۔ اب جیسے کہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ نے نہ بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی ناخن۔ جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے ارادہ کریں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی ناخن کٹوائیں۔ اچھا دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وسعت ہو، یعنی وہ قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ ٹھیک ہے، عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، یعنی جو قربانی کر سکتے ہیں وہ ضرور قربانی کریں، اور جو قربانی کر سکتے ہیں اور انہوں نے قربانی نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ یہ 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں تکبیر، تحلیل، تحمید جو ہے وہ بیان کریں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے، اور روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے اوپر جو ہے بڑے بیان کیے، بڑی احادیثیں بیان فرمائی ہیں روزے کے بارے میں، کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اس کا کتنا اجر ملے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور نیت کے حساب سے اجر ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزے ضرور رکھنے ہیں، اگر زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں زیادہ رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھ لیں۔ دیکھیں ایک اور جگہ پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں فرماتے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کسی اور دن نہیں فرماتے۔ دیکھیں کیسے فرماتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اتنے دنوں سے انہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے، لباس ان کے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے لیے اپنے گھروں سے نکلے، ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہم جب تک دنیا میں ہیں دنیا کی نعمتیں آسانیوں سے عطا فرما، اور اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ انسان اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تو سارا کچھ جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں نا، تو اللہ سب سے بڑے جاننے والے ہیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کو گواہ بنانے کے لیے کہ ان کی کیا نیت ہے، کیا دعائیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔
اور فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھے پکار رہے ہیں، تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی مغفرت بخشش مانگ رہے ہیں، امت محمدیہ کے لیے، پوری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ انسان کتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ اچھا جن کو حج نہیں وہ کرنے جا سکتے تو وہ کیا کریں؟ وہ تکبیرات زیادہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تکبیرات زیادہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، سب کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں نوافل پڑھنے کی، کثرت سے خیرات کرنے کی، روزے رکھنے کی اور تکبیرات پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اور اس کے علاوہ تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں عرفہ کے دن کی سب سے بڑی جو دعا ہے، دعاؤں کے اندر سب سے بڑی دعا وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا ہے عرفہ کے دن، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اور دعا بھی ہے جو میں نے پڑھا اور جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے پڑھا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا، اگر نہیں آتا تو پھر ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے فرمایا یہ دعا بھی ہے، یہ کلمہ بھی ہے، یہ دعا تو ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعا کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ ایک دعا ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیریں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے ساری بڑائی ہے، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرا دکھ بڑا نہیں ہے، میری پریشانی بڑی نہیں ہے، میرا غم بڑا نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے کیونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اور جو تو چاہے وہی کر سکتا ہے، اور تیرے چاہنے ہی سے سارا کچھ ہوتا ہے، تو راضی ہو جا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، ہمارے کلمے کو قبول کر لے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ ضرور عرفہ کے دن اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی ایسی دعا جو آپ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی اور تھوڑی دیر ہو گئی ہے تو آپ پھر بھی مایوس نہ